أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی 83 نمبر اور 84 نمبر آیہ مبارکہ آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُهُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ پچھلی آیت مبارکہ میں جہاد سے متعلق احکام بیان فرمائے گئے، جہاد کی ترغیب دلائی گئی اور جہاد کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا گیا۔ جب کوئی معاشرہ جنگی کیفیت میں ہوتا ہے تو اس وقت بہت ساری افواہیں، بہت ساری اڑتی ہوئی باتیں پریشان کرتی، کبھی کسی طرف سے کوئی بات سنی، کبھی کسی طرف سے کوئی بات سنتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو فوراً ہی جنگی معاملات شروع ہو گئے۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تو کبھی ایک جنگ، کبھی دوسری جنگ، یعنی غزوہ بدر ہوا، پھر غزوہ احد ہوا، پھر غزوہ خندق ہوا، اور درمیان میں بھی چھوٹی موٹی جھڑپیں جاری رہیں۔ غزوہ بدر بھی دو ہیں، غزوہ بدر کبریٰ ہے، غزوہ بدر صغریٰ، چھوٹا غزوہ بدر اور بڑا غزوہ بدر، اس طرح کی مختلف جھڑپیں۔ تو چونکہ مدینہ طیبہ میں منافقین رہتے تھے اور یہود بھی تھے، اور وہ ان کا گٹھ جوڑ تھا پیچھے مکہ کے مشرکین کے ساتھ، ان کفار کے ساتھ، تو کوئی نہ کوئی بات ایسے ہی مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے وہ اڑا دیتے، افواہ پھیلا دی جاتی، تو مسلمان پریشان بھی ہوتے، اور بعض اوقات جو ہے وہ ان چیزوں کا وہ غلط فائدہ بھی کفار اٹھا دیتے۔ تو یہاں اس بات کا حکم دیا گیا کہ کوئی بھی بات تم تک پہنچے تو ایسے ہی لوگوں تک آگے نہ پہنچا دیا کرو، یعنی ادھر سے بات سنی آگے پہنچا دی، ادھر سے سنی آگے پہنچا دی، اس طرح معاشرہ جو ہے وہ انتشار کا شکار ہوتا ہے، انارکی پھیلتی ہے، سنی سنائی باتوں کو ایسے ہی آگے پھیلا دینا۔ تو یہاں اس بات سے منع کیا گیا ہے۔ حکم یہ دیا گیا کہ آپ نے بات کو سن کر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، یا جو اہل ایمان ذی شعور اور زیرک لوگ ہیں ان تک پہنچائیں، جو زیادہ اس سے بات کی حقیقت تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم، اس طرح کے جلیل القدر صحابہ کرام جو بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، تو ان تک بات پہنچائی جائے، تو دوسرے عام لوگوں کو منع کیا گیا ہے۔ اور اس کو اگر ہم آج کے اس معاشرے پر منطبق کریں تو ہمیں یہ آیت مبارکہ بہت ساری چیزوں میں رہنمائی فرماتی ہیں۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ، اور جب ان کے پاس آ جائے، امر من الامن او الخوف، امن یا خوف کا کوئی معاملہ، اذاعوا به، تو اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ کوئی بات ان تک پہنچتی ہے، کوئی امن کے بارے میں، خوف کے بارے میں، کسی طرح کی کوئی بات، تو اس کو آگے لوگوں تک پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اس کی حقیقت تک پہنچے بغیر اور اس کی تہ کو سمجھے بغیر۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر وہ اس کو لوٹا دیتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور جو صاحبان اختیار ہیں ان میں سے ان کی طرف، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، تو جان لیتے وہ لوگ، يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو ان میں سے بات کو حقیقی طور پر اخذ کر سکتے ہیں، جو بات کی حقیقی تہ تک پہنچ سکتے ہیں،
وہ اصل بات جان لیتے کہ حقیقی بات کیا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُهُمُ الشَّيْطَانَ، تو تم ضرور شیطان کے پیچھے چل پڑتے، الا قلیلا، سوائے چند لوگوں کے، سوائے چند لوگوں کے تم شیطان کی باتیں مانتے اور اس کے پیچھے چل پڑتے۔ ان زیرک لوگ جن کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ دانا لوگ جن کا ذکر کیا گیا ہے، اولی الامر، ہم یہ پیچھے تفصیل سے پڑھ آئے ہیں کہ اولی الامر سے مراد صاحبان اختیار بھی ہیں، اہل اقتدار بھی ہیں، اور ان سے مراد اہل علم بھی ہیں۔ تو یہاں خاص طور پر تین چیزیں ملحوظ خاطر رکھنی ہیں جو اس آیت مبارکہ سے ہمیں سمجھ آ رہی ہیں۔ پہلے نمبر پر تو معاشرے کی عام جو کیفیات ہیں، خاص طور پر جب جنگی حالات ہوں اور معاشرہ خلفشار کا شکار ہو، تو اس میں ہر آنے والی بات کی تہ تک پہنچا جائے، اس کو جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور پھر اولو الامر موجود تھے، اور آج بھی جو اولو الامر ہیں ان تک بات کو پہنچایا جائے، اہل علم کے پاس بات پہنچائی جائے، ان سے پوچھا جائے کہ یہ واقعتاً ایسی بات ہے، مثلا سیاست سے متعلق کوئی بات ہے، کسی حکمران سے، کسی سیاسی پارٹی سے متعلق کوئی بات ہے، حکومتی امور سے متعلق کوئی بات ہے، تو آج تک آپ سمجھتے ہیں کہ بات ایسے ہم تک پہنچتی ہے، اور خصوصاً طور پر یہ آج کے جو حالات ہیں ویسے ہی بات پہنچا دی جاتی ہے، یہ بات ہوگی جی، یہ بات ہوگی، اور آدمی سوچ سوچ کے پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ بعد میں پتہ چلتا ہے جا کے کہ معاملہ تو اس طرح نہیں ہوا تھا۔ اور دوسری خاص طور پر میڈیا کے حوالے سے یہ بات ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ ہم بہت ساری ایسی باتیں دیکھتے ہیں کہ وہ خبریں سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں، اور ہم اس کو ویسے ہی آگے پہنچا دیتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ بات تو غلط تھی، یہ تو بات ٹھیک نہیں تھی، اس میں مذہبی لوگوں کے متعلق ان کے خلاف، سیاسی لوگوں کے خلاف، یا ویسے عام معاملات کے بارے میں باتیں پہنچا دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ لوگ قرآن کے غلط حوالے دے کر، حدیث کے غلط حوالے دے کر باتیں پہنچا دیتے ہیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ بات اتنے لوگوں تک پہنچائے اور آپ کو اتنا ثواب اور اجر مل جائے گا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی مختلف چیزیں۔ تو اگر اہل علم سے استفسار کر لیا جائے، پوچھ لیا جائے، تو پھر آدمی غلطی سے بچ جاتا ہے۔ اور تیسری اور بہت اہم چیز خاص طور پر آج کے حوالے سے ہمیں شرعی احکام کے متعلق احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی شرعی مسئلہ ہے تو ان لوگوں سے پوچھیں جو شرعی مسئلے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں۔ ویسے ہی کوئی ایک بات کسی تک پہنچی اور وہ اس کو سچ سمجھتا ہے اور اس کو سچ سمجھ کے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، یہ درست نہیں ہوتا۔ اہل استنباط لوگ جو مسائل کو اخذ کر سکتے ہیں، جو قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس کی جان رکھتے ہیں، جانکاری ہے ان کے پاس، علم ہے ان کے پاس، ان سے مسائل کو پوچھا جائے، ان کی خدمت میں ان مسائل کے تفصیلات لے لی جائیں تاکہ ہم غلطی سے بچ سکیں۔ اور خاص طور پر وہ مسائل جو جدید نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں جو قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہیں، تو یہاں سے استنباط کی بھی ترغیب دی جا رہی ہے کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے ان مسائل کو ہم نے اخذ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو صلاحیت عطا فرمائی ہے، اور وہ اولو الامر لوگ ہیں کہ جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے نئے آنے والے مسائل کو سمجھ سکتے ہیں ان کی روشنی میں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور نے ڈیوٹی لگائی ان کی یمن کی طرف، فرمایا جاؤ، جا کے وہاں اسلامی تعلیم، قرآن و حدیث کی تعلیم لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو پھر حضور نے ان سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تم کیسے لوگوں کے درمیان فیصلے کیسے کرو گے، اور کیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آگے پہنچاؤ گے۔ انہوں نے عرض کیا، حضور میں سب سے پہلے تو قرآن میں دیکھوں گا، اگر وہ قرآن میں چیز موجود ہوگی تو اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ حضور نے فرمایا اگر قرآن میں نہ ملی تو عرض کرنے گئے، پھر حضور آپ کے ارشادات موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں میرے پاس، آپ نے جو فرمایا ہے میں اس سے مسئلے کو بیان کروں گا، اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس میں بھی نہ پاؤ، تمہیں اس میں بھی نہ ملے، تو پھر
پھر انہوں نے عرض کیا کہ حضور پھر میں اپنی رائے پر عمل کروں گا اور میں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں مجھے جو کچھ معلومات ہیں ان کو سامنے رکھ کے پھر میں فیصلہ کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بھیجے ہوئے ایک اہل علم کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے بعد بھی اپنی عقل کو استعمال کر کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسائل کو اخذ کر سکے۔ تو اس کی مطلب اجازت بھی ہے اور اس کی آج کے دور میں ضرورت بھی ہے، لیکن سمجھیں کن لوگوں سے، پوچھیں کن لوگوں سے، علم لیں کن لوگوں سے، اولی الامر سے، جو اہل علم ہے، واقعتاً اہل علم ہیں اور جن کے علم پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو، جو تینوں چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، ان کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے، وگرنہ یہ گویا کہ اللہ کی رحمت فرمایا گیا ہے اس کو۔ اولو الامر کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو پھر آدمی، ظاہر بات ہے، شیطان نے جیسے بات پھیلائی ہے اس کے پیچھے آدمی چل پڑتا ہے اور اس کے پھر نقصانات ہوتے ہیں۔ فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں آپ جہاد کرتے رہیے۔ لا تکلف الا نفسک، آپ کو مکلف نہیں بنایا جائے گا مگر آپ کی اپنی ذات کا، یعنی آپ کو جو حکم ہے وہ آپ نے خود اس پر عمل پیرا ہونا ہے، اور ہم سے ہماری ہی ذات کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ خالد کیا کرتا تھا، زید کیا کرتا تھا، بکر کیا کرتا تھا۔ ہم سے ہماری ذات کے متعلق سوال کیا جائے گا اور ہمیں اپنی ذات کے متعلق ہی مکلف بنایا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ آپ کو آپ کی ہی ذات کے متعلق، اس کا پہلے مخاطب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر حضور کے ذریعے ہم ہیں۔ وحرد المؤمنین، اور مومنوں کو ترغیب دیجئے، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کی ترغیب دلائیے مومنوں کو، تاکہ وہ اللہ کے راستے میں آنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ روک لے گا ان لوگوں کی طاقت کو جنہوں نے کفر کیا۔ یعنی آپ جہاد کی تعلیم دیتے رہیے، آپ خود میدان جہاد میں عملی طور پر شامل رہیے، لوگوں کو ترغیب دیجئے۔ اللہ کریم اس کی برکت سے کفار کی جو بھی سازشیں ہیں، جو بھی ان کی طاقت ہے، اللہ کریم اس کو ختم فرما دے گا اور اس کو روک لے گا۔ واللہ اشد بأسا، اور اللہ کریم کی پکڑ بڑی سخت ہے، واشد تنکیلا، اور اس کا انتقام بھی بڑا سخت ہے، اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اور وہ جب پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ تو یہاں تلقین کی گئی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق عمل پیرا رہے اور پھر اس کا انجام اللہ کے سپرد کر دے۔ اللہ کے پکڑ سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا اور کوئی بھی باہر نہیں جا سکتا۔ ان آیات مبارکہ سے ہمیں حکم ہوا کہ جو بھی ہم تک بات پہنچتی ہے ہم اس کی تہ تک جانے کی کوشش کریں اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی مرضی سے اس کے معانی اور مطالب اخذ نہ کریں، اور اسی طرح کی افواہیں جو ہم تک پہنچتی ہیں لوگوں تک نہ پہنچائیں تاکہ اس کا نقصان نہ ہو، معاشرے کو نقصان نہ ہو اور ہمیں اس کا فکری طور پر نقصان نہ ہو، عملی طور پر اس کا نقصان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل اہل علم کا ہونا ہے اور اولو الامر کا ہونا ہے جو شریعت کے مطابق عمل پیرا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور مہربانی ہے، اور آہستہ آہستہ علم اٹھتا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم آہستہ آہستہ ختم ہوتا جائے گا۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا علم سینوں سے اٹھا لیا جائے گا؟ فرمایا نہیں، علم سینوں سے نہیں اٹھایا جائے گا، بلکہ اہل علم اس دنیا سے رخصت ہوتے رہیں گے اور ان کے جانے کے بعد پھر ان کا متبادل نہیں ہوگا، تو پھر علم اس طرح آہستہ آہستہ اٹھتا جائے گا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج یہی صورتحال ہمیں سامنے ہے۔ اللہ کریم جل مجدہ خالق و مالک ہے اور وہی تمام امور کا پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی بارگاہ کے اندر ہمیں اپنی گزارشات عرض کرنی چاہیے راہ راست پر رہتے ہوئے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے مقابلے میں اہل ایمان کی مدد فرماتا ہے اور انسان کو یہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔